اچھا، تو آج ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان جو یہ 13 جون 2025 سے براہ راست تنازع شروع ہوا ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ کوئی معمولی بات نہیں، مطلب کئی دہائیوں سے پراکسی جنگیں چل رہی تھیں اور اب یہ ایک دم کھلی جنگ۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ایک شفٹ ہے پورا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک تفصیلی رپورٹ پر مبنی ہے، اس میں واقعات کا تسلسل ہے، جانی نقصانات، عالمی رد عمل اور جو ابھی چل رہا ہے وہ سب شامل ہے۔ تو ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ اس پوری کافی پیچیدہ صورتحال کے جو اہم نکات ہیں نا ان کو اور ان کے اثرات کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں 13 جون سے اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن۔ رپورٹس تو یہی کہتی ہیں کہ تقریباً 100 ایرانی ٹھکانوں پر پہلے ہی حملہ کر دیا گیا۔ جی، اس میں جوہری تنصیبات بھی کیں، میزائل سائٹس، IRGC کے کمانڈ سینٹرز، یہاں تک کہ تہران کا ایئر ڈیفنس بھی۔ بالکل، اہداف کا جو انتخاب ہے نا وہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ کمانڈ سینٹرز، میزائل لانچرز، فضائی دفاع، مطلب ایک ساتھ۔ ہاں، تو حکمت عملی واضح لگتی ہے کہ شاید ایران کی جوابی صلاحیت کو شروع میں ہی وہ کہتے ہیں نا ناکارہ بنا دیا جائے۔ اچھا، یہ ایک بڑا قدم تھا اور کافی خطرناک بھی۔ اور یہ جو بات ہے کہ ایران کے اندر سے خفیہ ڈرون ٹیموں نے مدد کی، ہاں یہ بھی ذکر تھا۔ اس سے منصوبہ بندی کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایران کا جواب بھی آیا، فوری اور شدید، آپریشن ٹرو پرومس 3۔ جی ہاں، 150 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 100 سے اوپر ڈرونز، یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اگرچہ اسرائیل اور اتحادیوں نے زیادہ تر کو روکنے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن کچھ تو گرے ہیں نا، تل ابیب اور دوسری جگہوں پر۔ جی، نقصان کی خبریں بھی ہیں، جانی بھی، مالی بھی۔ بالکل، تو یہ دکھاتا ہے کہ ایران کی صلاحیت وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے، اور یہ دفاعی نظاموں کے لیے اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ یہ رد عمل کے پیمانے کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، 17-18 جون کو بھی اسرائیلی فضائی حملے جاری رہے۔ سینٹریفیوج سائٹس، تہران میں سرکاری ٹی وی اسٹوڈیوز، ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جی، اطلاعات تو یہی ہیں۔ ایک ہسپتال کا بھی ذکر آیا تھا، حالانکہ اس پر ابھی تک مکمل تصدیق نہیں ہے۔ یہ تو پھر کشیدگی کو اور بڑھا رہا ہے۔ بالکل، اور اس سب کی وہ ایک انسانی قیمت بھی ہے جو بہت بھاری ہے۔ ہلاکتوں کے اعداد و شمار کوئی دیکھ لیں، ہاں اس میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ اچھا، بہت تو فرق ہے۔ آج ہم ایرانی ذرائع ایران کچھ کہہ اور رہے ہیں اسرائیل کے 224 درمیان کا عدد ہے، جو یہ انسانی 13 حقوق کے جون ادارے 2025 سے 585 تک براہ اندازہ راست لگا رہے ہیں۔ تنازع شروع ہوا ہے، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ خود شاید معلومات یہ کی کوئی جنگ کا معمولی حصہ بات نہیں، ہو۔ اسرائیل میں بھی کم از کم 24 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور تقریباً 600 لوگ اور زخمی اب ہیں۔ یہ ایک دم کھلی اور اس سے جنگ۔ بھی زیادہ تشویشناک بات وہ تہران سے لوگوں کا نکلنا ہمارے ہے۔ پاس جو معلومات ہیں وہ ایک تفصیلی رپورٹ پر مبنی ہے، اس میں واقعات کا تسلسل ہے، جانی نقصانات، عالمی رد عمل اور جو ابھی چل رہا ہے وہ سب شامل ہے۔ تو ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ اس پوری کافی پیچیدہ صورتحال کے جو اہم نکات ہیں نا ان کو اور ان کے اثرات کو سمجھ سکیں۔ امریکی کردار تو آئیے اس معاملے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دلچسپ تو شروع کرتے ہیں 13 جون سے دفاعی اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن۔ رپورٹس تو یہی کہتی ہیں کہ تقریباً 100 ایرانی ٹھکانوں پر پہلے ہی حملہ کر دیا گیا۔ کارروائی نہیں کی۔ اس میں جوہری تنصیبات بھی کیں، صرف میزائل سائٹس، IRGC کے کمانڈ سینٹرز، یہاں تک کہ تہران کا ایئر ڈیفنس بھی۔ اتحادی اسرائیل کا جو انتخاب ہے مدد کرنا چاہتا ہے کچھ بتا ظاہر ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایک بڑی علاقائی جنگ سے بچنا بھی چاہتا ہے، مطلب خاص طور پر ایسی جنگ تو حکمت عملی براہ راست شامل ہو۔ شاید ایران کی جوابی صلاحیت کو غیر مشروط ہتھیار ڈالیں، وہ کہتے ہیں نا ناکارہ بنا دیا ٹھکانے کا اشارہ دینا، یہ ایک بڑا قدم تھا۔ یہ سب شاید سیاسی دباؤ بڑھانے کی کوششیں، اور یہ جو بات ہے کہ ایران کے اندر سے خفیہ ڈرون ٹیموں نے جنگ شروع ہوتی ہے اور امریکی مداخلت پر مکمل جنگ کی دھمکی، اور پھر ایران کا جواب بھی آیا، رد عمل تھا، فوری اور دنیا شدید۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آپریشن عالمی ٹرو رد عمل پرومس یوں 3۔ سمجھیں منقسم ہے، 150 علاقائی سے سطح زیادہ پر مذمت تو ہے، لیکن اقوام متحدہ، یورپی یونین، G7 ممالک وہ زیادہ تر زور دے رہے ہیں کہ کشیدگی کم کی زیادہ جائے، تر کو روکنے کا یعنی دعویٰ تو کیا ڈپلومیسی ہے، پر زور ہے۔ لیکن کچھ تو گرے ہیں نا، کشیدگی کم کریں اور شہریوں کو نقصان بچائیں۔ کی یہ ظاہر خبریں بھی کرتا ہے ہیں، کہ عالمی جانی بھی، برادری کتنی مالی بھی۔ پریشان ہے کہ یہ بالکل۔ تنازع کہیں تو یہ پھیل نہ دکھاتا جائے ہے کہ یہ ایران ایک کی سفارتی صلاحیت رسہ کشی بھی وہ چل رہی ہے۔ مکمل طور پر تو اب ختم نہیں ہوئی، صورتحال کیا اور ہے؟ یہ مطلب دفاعی ابھی کیا نظاموں ہو کے رہا ہے؟ لیے اب تنازع بھی ایک تو بڑا چیلنج جاری ہے۔
جی تنازع جاری ہے، اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے اور کہ اسے یہ فضائی سلسلہ برتری رکا حاصل نہیں۔ ہے اور اس نے 17-18 ایران کی جون کو جوہری بھی اور میزائل اسرائیلی فضائی صلاحیتوں کو حملے کافی جاری رہے۔ نقصان پہنچایا ہے۔ سینٹریفیوج ایران کی طرف سے جوابی میزائل اور ڈرون حملے بھی جاری ہیں، ان اور جگہوں وہ کو مزید نشانہ بنایا انتقام گیا۔ لینے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہے، کوئی حل نظر آتا ہے؟ نہیں ہے یہ امکانات تو پھر کشیدگی کو اور ملے بڑھا جلے رہا ہیں۔ ہے۔ بالکل، ایک طرف تو اور اس سب مذاکرات کی ہلکی سی بات ہو رہی انسانی ہے، قیمت بھی ہے، شاید حملے جو بہت روکنے بھاری کے ہے۔ بدلے سخت ہلاکتوں کے جوہری اعداد و معائنے پر شمار کوئی معاہدہ دیکھ ہو لیں، جائے۔ لیکن اس میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ بہت فرق ہے، زیادہ ہے۔ ایرانی ذرائع کہ کچھ یہ کہہ رہے مزید ہیں بڑھ بھی سکتی 224 ہے، کا عدد ہے، اور سب سے انسانی بڑا خطرہ حقوق کے وہی ہے، ادارے علاقائی 400 سے پھیلاؤ۔ 585 تک کا اندازہ شام، لگا رہے ہیں۔ عراق، اتنا فرق؟ یمن، جی وہاں یہ پراکسی خود گروپس شاید ہیں، معلومات کی وہ بھی جنگ کا حصہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل میں اور بھی کم از کم معیشت 24 پر ہلاکتیں اثرات ہوئی ہیں اور تیل کی تقریباً منڈیوں 600 کا لوگ کیا ہوگا؟ زخمی ہیں۔ بالکل، اس کے اور اس سے بھی معاشی زیادہ اثرات تشویشناک پوری دنیا بات محسوس کرے وہ گی۔ تہران خاص سے طور لوگوں پر کا تیل کی نکلنا منڈیاں ہے، بہت حساس بڑے ہوتی ہیں پیمانے ایسی پر نقل صورتحال۔ مکانی